قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے تخلیق انسانیت کا مقصد۔ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی، یہ کیسے عدم سے وجود میں آیا، اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے فرامین کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر سیدنا آدم علیہ السلام میں سے ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر ان دونوں کے ملاپ سے انسانی نسل کو بڑھایا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو کس چیز سے پیدا کیا گیا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّن حَمَّإٍ مَّسْنُونٍ۔ اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں انسان کو خمیر کی ہوئی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، معلوم ہوا کہ انسان کی اصل تخلیق مٹی سے ہے اور انسان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ تخلیق سے پہلے انسان نہ تو بندر تھا نہ ہی کیڑا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یعنی اس نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر باقی انسان کو ماں اور باپ کی منی سے پیدا کیا، باپ کو نطفہ ماں کے پیٹ میں پہنچایا، اسے پہلے جامد خون بنا دیا، پھر اسے ایک لوتھڑا بنا دیا، اور وہ لوتھڑا کبھی تو اللہ کی مرضی سے بچے کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور کبھی اس میں جان نہیں پڑتی اور رحم سے ساخت ہو جاتا ہے۔ اور اللہ ایسا اس لیے کرتا ہے تاکہ انسان اس کی قدرت، علم اور حسن تدبیر پر ایمان لے آئے، اس کی عظمت کا اعتراف کرے، اس سے محبت کرے اور اس کی بندگی کرے۔ پھر جو لوتھڑا بچے کی شکل اختیار کر لیتا ہے وہ ایک مدت معینہ تک رحم میں رہنے کے بعد پیدا ہوتا ہے تو نہایت ہی کمزور بچہ ہوتا ہے، پھر بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ بھرپور جوان ہو جاتا ہے، اور کوئی بچہ بلوغت سے پہلے ہی مر جاتا ہے۔ اسی لیے کہ حکمت الہی کا یہی تقاضا ہوتا ہے، اور کچھ لوگ لمبی عمر پاتے ہیں یہاں تک کہ کوسٹ ہو جاتے ہیں اور عقل و ہوش کھو بیٹھتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے لوگو، اگر تمہیں دوبارہ زندہ کیے جانے کے بارے میں شبہ ہے تو کیوں نہیں سوچتے کہ ہم نے تمہیں پہلی بار مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے پیدا کیا، پھر منجمد خون سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے، جو کبھی مکمل شکل و صورت کا ہوتا ہے اور کبھی ناقص شکل و صورت کا، تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی قدرت کا مظاہرہ کریں، اور ہم جسے چاہتے ہیں مقرر وقت تک رحم میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تمہیں بچے کی شکل میں باہر نکالتے ہیں تاکہ تم اپنی بھرپور جوانی کو پہنچ جاؤ، اور تم میں سے بعض اس کے بعد وفات پا جاتا ہے اور تم میں سے بعض بدترین عمر تک پہنچا دیا جاتا ہے، تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر ایسے ہو جائے کہ وہ کچھ بھی نہ جانے۔ اور آپ زمین کو خشک دیکھتے ہیں، پھر جب اس پر پانی برساتے ہیں تو اس میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے اور اوپر کی طرف ابھرتی ہے اور ہر قسم کے خوبصورت پودے پیدا کرتی ہے۔ تخلیق کا مقصد، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے؟ کیا اس کی تخلیق کا مقصد دن رات دنیا حاصل کرنے کے لیے صرف کر دینا ہے، دنیاوی مال و متاع اور دنیاوی خواہشات ہیں، یا کچھ اور؟ تو اللہ تعالیٰ کا اس سلسلے میں ارشاد ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ اصل انسانیت کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ لیکن آج اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو ہم اس مقصد سے بہت دور ہیں۔ مزید اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَیُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِیدًا جُرُزًا۔ روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنایا ہے کہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون نیک اعمال والا ہے
اور اس پر جو کچھ ہے ہم اسے ایک ہموار صاف میدان کر ڈالنے والے ہیں۔ مزید برآں فرمان الہی ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے۔ انسان کی زندگی ایک آزمائش ہے۔ اگر تو انسان اپنے اصل مقصد کو سامنے رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے کامیابی کے راستے عطا فرمائے گا، اور اگر اصل مقصد کو بھول جائے تو پھر جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روئے زمین پر جو کچھ ہے، انسان، حیوان، مال و دولت، عزت بلندی، سب کچھ اس کے لیے آزمائش ہے، تاکہ اللہ کے فرما بردار اور نافرمان میں فرق ہو جائے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے امتحان کے لیے پیدا فرمایا اور اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا، ہم نے اس کو راہ دکھائی، اب خواہ وہ شکر گزار بنے یا ناشکرا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مزید فرما دیا ہے کہ ہم نے انسان کو راستہ بھی دکھا دیا ہے کہ وہ کون سے راستے پر چلے گا تو کامیاب ہوگا اور کس راستے پر چلنے سے ناکام ہوگا، اور اب یہ انسان کی مرضی پر منحصر ہے کہ وہ خواہ فرما برداری کرتا ہے، سیدھے راستے پر چلے، خواہ نافرمان بن کر گمراہی والے راستے پر چلے۔ تو انسان کی تخلیق کا اصل مقصد عبادت الہی ہے، نہ کہ دنیاوی خواہشات پرستی اور دولت پرستی، خود نمائی و بڑائی، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے، اور سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔